بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص وہ خودکشی کر لیتا ہے، یعنی وہ خود بخود اپنی جان جو ہے وہ اس کو گنوا دیتا ہے، وہ مر جاتا ہے خود بخود ہی، تو کیا اس صورت میں اس بندے کو ایصال ثواب کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ یعنی اس کے لیے فاتحہ خوانی پڑھنا اور اسی طرح اس کے لیے 40ویں کی مجلس کرنا، اسی طرح دیگر جو فاتحہ شریف پڑھ کے اس کی بخشش کے لیے دعا کرنا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت کے اندر بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے متعلق بندے کے لیے جاننا وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے اکثریت مسائل جن کا قرآن و سنت میں حکم جو ہے وہ اور ہوتا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ لا علمی کی وجہ سے اس میں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ سن کے حیران ہوتا ہے، یعنی اس میں بالکل دین مخالف بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خودکشی کرنے والے شخص کو ایصال ثواب کرنے والا مسئلہ ہے، یہ بھی بعض لوگ اس میں انتہائی غلط قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو اب ہم دلائل کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خودکشی کر لیتا ہے تو کیا اس کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 116 میں یہ واضح فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالی اس جرم کو تو معاف نہیں فرماتا کہ کوئی کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اور اس سے کم تر کسی بھی گناہ کو جس کے لیے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ قرآن کریم برہان رشید کی آیت کا مفہوم سامنے آ رہا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یعنی جو شرک کرتا ہے، اس کی معافی کسی صورت بھی نہیں ہے، لیکن جو شرک کے علاوہ گناہ ہیں، مثال کے طور پر دیگر جو گناہ کبیرہ ہیں اور انہی میں خودکشی بھی آتا ہے، تو ان کے بارے میں اس آیت میں یہ ایک اشارہ مل رہا ہے کہ اگر رب ذوالجلال چاہے تو چونکہ یہ مشرک تو نہیں ہے، اگر اللہ رب العزت چاہے تو اس کو معاف فرما سکتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت کریمہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جو اپنی بدعمالیوں کے سبب اپنے اوپر ظلم کر چکے ہو، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب اس آیت میں اگر دیکھا جائے تو اس میں تو یہ واضح آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخشنے والا ہے، اس میں تو معاذ اللہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ پھر شرک بھی معاف ہو جائے گا، لیکن اس لیے کہ شرک کے بارے میں تو ایک واضح آیت آ گئی، جیسا کہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ شرک معاف نہیں ہوتا، تو لہٰذا ان آیات کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مفہوم سامنے آتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر وہ چاہے، اگر کسی شخص نے جتنے بھی گناہ کبیرہ ہوں اگر وہ معاف فرمانا چاہے تو وہ معاف فرما سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ناظرین کرام یہ بات ذہن میں رکھیں، اسی طرح احادیث کے اندر بھی یہ موجود ہے، صحیح بخاری شریف میں جیسا کہ حدیث نمبر 3470 موجود ہے کہ گزشتہ امتوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گناہ گار شخص تھا، اس نے تقریباً 100 قتل کیے ہوئے تھے، لیکن جب اس نے صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا عزم کیا، ارادہ کیا، اور وہ توبہ کرنے کے لیے چلا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی تھی۔ یعنی اگر کسی بندے نے 100 قتل کیے ہوں اور اس کی اگر بخشش ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، تو ان احادیث اور ان قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ایک مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے، اگر کوئی شخص وہ خودکشی کر لیتا، اگر سے یہ فعل بہت قبیح ہے، لیکن پھر بھی اس کو جو ایصال ثواب کرنا ہے اس کی یہاں پر اجازت جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ناظرین کرام یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی شخص کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی وہ یہ سمجھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے لہٰذا گناہ کرتے رہو۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ مغفرت کی امید سے گناہ کرتا چلے، اور یہ شخص جو ہے وہ خودکشی اس امید کے ساتھ کرے کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے، وہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر اس طرح اگر کوئی شخص کرے گا تو وہ نہایت بدترین گناہ بن جائے گا، لہٰذا معافی کی امید سے
کسی بندے کو گناہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم اس کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کرنے والا شخص یا اس طرح کا جو شخص ہے اس کے بارے میں دعا کرنے کے متعلق کیا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک بڑی طویل روایت موجود ہے، حدیث نمبر 304 ہے صحیح مسلم کے اندر۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت طفیل بن عمر دوسی بھی اپنی قوم کے ساتھ یہ ایک شخص کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو ان کا ساتھی تھا جس کے ساتھ یہ آپ آئے تھے وہ بیمار ہو گیا، تو جب اس کی بیماری اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی، جب اس نے دیکھا کہ اب یہ بیماری جو ہے وہ مجھ سے نہیں اس کو سنبھالا جا رہا، اب اس کو برداشت نہیں ہو رہی، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک لمبے تیر کے پھل یا چھری سے اپنی انگلیوں کے جوڑ جو ہیں وہ کاٹ ڈالے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ انگلیاں کاٹی تو وہ ان کی انگلیوں سے اس قدر وہ خون بہا کہ وہ اس کے سبب ہی ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ جب ان کو دفنا دیا گیا، ان کا جنازہ وغیرہ پڑھ دیا گیا، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو پھر خواب میں بڑی اچھی حالت میں دیکھا، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا عمل کیا، ما صنع بک ربک، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اور اس سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ بڑی اچھی حالت میں تھے، لیکن جو ان کا ہاتھ تھا ان کے دونوں ہاتھوں پر کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہتے ہیں فقال غفر علی بہجرتی الی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو کہتے ہیں فقال ما لی اراک، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ جو تمہارا ہاتھ ہے اس پر کپڑا کیوں لپیٹ رکھا ہے؟ تو کہتے ہیں قیل علی لن نصلح منک ما افسدت فقضاها الطفیل علی رسول اللہ علیہ السلام فقصها الطفیل علی رسول اللہ علیہ السلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ولیدیہ فاغفر۔ تو حضرت طفیل کہتے ہیں جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے ہاتھوں پر پٹی کیوں لپیٹ رکھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے فرمایا گیا کہ جس چیز کو تم نے بگاڑا ہے ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جب میں صبح اٹھا میں نے یہ سارا خواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے ساتھی کے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے۔ تو کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ولیدیہ فاغفر، یا اللہ اس جو صحابی کے ہاتھ ہیں ان کو بھی تو سلامت کر دے، یعنی ان کے قصور کو معاف کر کے ان کے ہاتھ بھی سلامت کر دے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر فقہا یہ فرماتے ہیں دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خواب سنا اس کی پوری صورتحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھی کہ انہوں نے خود اپنا ہاتھ کاٹا تھا اور اسی وجہ سے ہی ان کی موت واقع ہوئی تھی، تو لہٰذا اس شخص کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے خود دعا کی ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ خودکشی کرتا ہے، اگر سے یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام کا ارتکاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اگر کوئی شخص دعائے مغفرت کرتا ہے تو ان دلائل کی روشنی میں اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنا یہ جائز ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔